علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میں اور آپ مرحوم ذاکر بھائی کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے۔ فکر آخرت کے حوالے سے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ اور بالخصوص یہ اشعار توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، دیکھو یہ حالات قبر کی، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیر و تار ہے کیا ہونا ہے۔ ہمیں تو روشنی کی عادت تھی کہ ہم تو اندھیرے میں رہتے نہیں تھے، لیکن اب قبر ایک ایسا گھر ہے جو بالکل تاریک اندھیرا ہے۔ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیر و تار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، آخری دید ہے آؤ مل لیں، آخری دید ہے آؤ مل لیں، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اے دنیا اور دنیا دارو، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، نزا میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو،
جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ دوستان محترم، ایصال ثواب کی اس محفل میں ایصال ثواب ہی کے حوالے سے چند ضروری ہدایات قرآن و سنت کی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، المسلم ينفعه العبادۃ المالیۃ والبدنیۃ، مسلمان کو بدنی عبادت بھی فائدہ پہنچاتی ہیں اور مالی عبادت بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یعنی بدنی عبادات میں ہم روزہ کو لے لیں، بدنی عبادات میں ہم نماز کو لے لیں، مالی عبادات میں ہم زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو لے لیں۔ حج وہ فرض ہیں جو ایک جہت سے مالی عبادت بھی ہیں اور ایک جہت سے بدنی عبادت بھی ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، بدنی عبادات کا ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے اور مالی عبادات کا ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے۔ لا فرق بین الفرض والنفل، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ فرض عبادت کا ایصال ثواب کریں یا نفل کا کریں۔ آپ کو شریعت کی طرف سے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ فرض عبادتیں ادا کر کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفل عبادتیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، تمام نیک کاموں کا ایصال ثواب کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز اور مستحب ہیں، بلکہ یہ مسنون ہیں، قرآن مجید کا حکم بھی ہیں۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ یہ جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں تو اس میں یہاں جیسے بیٹھے تھے تو سب کے سب مرحوم ذاکر بھائی کی نیت سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ انہیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ مجھے فلاں کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور جب آپ نیکی کر رہے تھے تب آپ کے دل میں کسی خاص مرحوم کے حوالے سے کوئی نیت نہیں تھی، آپ نیکی کر چکے، اب آپ کا ارادہ بن رہا ہے کہ وہ جو میں نے کل صدقہ دیا تھا، وہ جو میں نے اتنی رکعتیں پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اب اس مرحوم کی روح کو بخش دوں، تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ نیک عمل کرنے سے پہلے ایصال ثواب کی نیت کریں، یہ بھی درست، اور نیک عمل کرنے کے بعد ایصال ثواب کی نیت کریں، یہ بھی درست۔ فرض عبادتیں ادا کر کے اس کا ایصال ثواب کریں، یہ بھی درست۔ نفل، واجب، سنت ادا کر کے اس کے ایصال ثواب کی نیت کریں، یہ بھی درست۔ اور یاد رکھیں، کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہ آنے دینا کہ فرض ہم نے پڑھے، نوافل ہم نے ادا کیے، ہم نے طاعات، خیرات، صدقات و حسنات کیے اور ہم فلاں کو پہنچا دیں گے تو ہمارے لیے کیا رہے گا۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ والافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء۔ فرماتے ہیں افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ ایصال ثواب جب کریں تو تمام کو کریں، تمام مؤمنین اور تمام مومنات کو کریں، لِأَنَّهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ، اس لیے کہ وہ تمام کو پہنچتا ہے، ایک ذرہ بھر بھی کسی کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی ہے، کسی کے اجر میں
کوئی کمی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرائض ہوں، واجبات ہوں، خیرات و حسنات ہو، نوافل ہو، ان تمام کا ایصال ثواب کرنا، عمل کرنے سے پہلے نیت ہو یا عمل کے بعد نیت کریں، دونوں درست ہیں۔ اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس چیز کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے یہاں کھانا سامنے رکھنا یا کھانا پکانا یہ ایصال ثواب کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ کھانا پکے گا یا سامنے ہوگا تبھی ایصال ثواب ہوگا۔ یہ ایصال ثواب کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ آپ کھانا رکھیں نہیں رکھیں تو بھی ایصال ثواب ہوگا۔ ہمارے یہاں وقت بھی کوئی شرط نہیں، جگہ کی بھی کوئی شرط نہیں کہ تیسرے دن کریں 10ویں دن کریں تبھی ایصال ثواب ہوگا، ایک دن گزرنے کے بعد کریں گے تو نہیں ہوگا۔ کسی دن کی تعیین کی کوئی شرط نہیں، کسی جگہ کی تعیین کی کوئی شرط نہیں۔ جس وقت جس پاک جگہ پر آپ ایصال ثواب کریں گے رب ضرور قبول فرمائے گا۔ ہاں یہ چیزیں کہ کھانا پکانا، کھلانا، سامنے رکھنا یہ بھی مستحب ہیں، یہ بھی مسنون ہیں، بلکہ دیگر احادیث کو جو کھانا کھلانے کے اوپر مشتمل ہیں جب ان کو ایصال ثواب کے ساتھ جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانے سے جو نیکیاں قبول ہوتی ہیں وہ جلد رب کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ یہ تو تھا ایک مختصر خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اسی کو میں آپ کے سامنے پھیلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر آیا اور انہوں نے عرض کیا انا نتصدق عن موتا ونحج عنہم وندعو لہم فہل یصل الیہم۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، اور ہم اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے حج ادا کرتے ہیں، وَنَدْعُ لَهُمْ، اور ہم اپنے مردوں کے لیے، مرحوموں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ۔ تو اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ انہیں پہنچتا ہے؟ ہمارا حج جو ہم نے ثواب اس کو پہنچایا کیا یہ پہنچتا ہے؟ ہمارا صدقہ جو ہم نے اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کیا کیا یہ پہنچتا ہے؟ ہماری دعائیں کیا انہیں پہنچتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ان ساری عبادتوں کا ثواب مردوں کو ضرور پہنچتا ہے۔ اور پھر پہنچتا کس شان سے ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبْقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں تم میں سے کسی شخص کے پاس تھال سجا کر پیش کیا جائے، اس میں عمدہ عمدہ غذائیں ہوں، عمدہ عمدہ کھانے ہوں، اور وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش کی جائے تو تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہیں۔ یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہ، جیسا تمہارے پاس تھال سجا کر پیش کیا جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو، مردہ تمہارے ایصال ثواب کو دیکھ کر یوں ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایصال ثواب۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین، انہوں نے اپنی امت کی بخشش کے بہت سارے راستے رکھ دیے ہیں۔ تم یہ کرو تو بھی بخش دیے جاؤ، تم یہ کرو تو بھی بخش دیے جاؤ۔ اب اگر ایسی صورت بن جاتی کہ مرنے کے بعد اس کو بخشوانے کے لیے کوئی عمل کارگر ہو ہی نہیں سکتا تو بھلا بتاؤ ہم کیسے بخشے جاتے؟
اور کتنی سخت پکڑ ہو جاتی. سرکار نے فرمایا امتی امتن مرحومتن، میری امت تو بخشی ہوئی امت ہے، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے. تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنب علی. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قبر میں جائیں گے، جاتے وقت تو بہت سارے گناہوں کو لے کر قبر میں گئے ہوں گے، مگر قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے وجود پر ایک بھی گناہ باقی نہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا باستغفار المؤمنین لہم، کیونکہ ان کے قبروں میں جانے کے بعد ایمان والے انہیں ایصال ثواب کرتے رہے ہیں. تو یہ ایصال ثواب کی برکتیں ہیں. در رحمت للعالمین سے امت کو بھی مرحومہ کا خطاب ملا اور امت بھی بخشی ہوئی امت کا ٹائٹل دیا گیا، اور پھر اس کو بخشوانے کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی استغفار المومنین، کہ ان کے قبروں میں جانے کے بعد ان کے بعد والے انہیں ایصال ثواب کرتے رہے. تو یہ ایک بخشش کا ذریعہ ہے. مجھے بتاؤ، اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی کا باپ ہو، ماں ہو، تکلیف میں ہو، اس کے بس میں ہو کہ میں اس کی تکلیف دور کر سکتا ہوں، تو کیا اس کی شفقت، محبت، پیار کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرے؟ تو مردہ تو قبر میں کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا. سمندر میں ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہے اور قبر میں جانے والے کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. 7 دن تک کا تو حکم ہے بارگاہ رسالت سے کہ اس مرحوم کی طرف سے صدقہ کرتے رہو، اس کی قبر پر بیٹھ کر کے سورتیں پڑھو. باضابطہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وصیت کی تھی کہ مجھے قبر میں دفنانے کے بعد جتنے وقت میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کا چمڑا نکالا جائے، اس کا گوشت پورے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے، ایک اونٹ کو ذبح کر کے بانٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اے میرے بیٹو مجھے قبر میں دفنانے کے بعد اتنی دیر میری قبر پر ضرور بیٹھنا، تاکہ میرا جی لگ جائے اس نئے گھر میں. باضابطہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات پڑھی ہیں، حکم دیا ہے اس چیز کا. تو مردوں کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی قبر پر جا کر کے ہم پیسے رکھ دیں، سونا زیورات رکھ دیں، اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ انہیں ایصال ثواب سے ہوگا اور وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور اب میں 2 روایتیں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جن سے سن کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ محفل بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے اور کس قدر زیادہ ہے. امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا لو قرئ لأہل المقبرۃ الفاتحۃ هل يقسم الثواب بینہم او یصل لکل منہم مثل ثواب ذلک کاملا. پوچھا گیا کہ اگر کسی پورے قبرستان، بہت دھیان سے سن، آپ یہ روایت سنو گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ میں جاؤں قبرستان میں اور جا کر ایصال ثواب کروں. ابن حجر مکی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ اگر قبرستان میں جا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور پورے قبرستان والوں کو وہ ایک مرتبہ پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ کا ثواب بخش دیا، ایصال کر دیا، تو سوال یہ بنتا حل یقسم الثواب بینہم، کیا وہ ثواب تقسیم ہو کر کے ان سب کو ملتا ہے؟ جیسے 100 روپے دیے تو 100 بندوں کو 1-1 روپیہ مل جائے. تو کیا یہ جو سورہ فاتحہ کا ثواب جو تھا وہ پورے قبرستان والوں کو تھوڑا تھوڑا ملا یا پھر سب کو پورا پورا ملا؟ تو حضرت امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللائق بسعۃ الفضل یصل لکل واحد منہم ثوابا کاملا.
فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ ہر صاحب قبر کو رب پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ یہ تو علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ کی بات تھی۔ اب ایک اور امام کی طرف میں آپ کو لے جاؤں، اور وہ ہے حضرت حماد مکی علیہ الرحمہ۔ بہت دھیان سے سننا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکۃ المکرمہ کے قبرستان گیا، مکۃ المکرمہ کے قبرستان ایک رات میں گیا، تو میں ایک قبر کے پاس سر رکھ کر کے سو گیا۔ جب میں اس قبر کے پاس سر رکھ کر کے سو گیا، فرأیت اہل المقابر حلقۃ حلقہ، تو میں نے حالت خواب میں یہ دیکھا کہ اس قبرستان کے مردے حلقے بنا بنا کر کے بیٹھے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں، حلقے بنا بنا کر کے یہ قبروں کے مردے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقلت قامت القیامہ، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنی تیاری کر کے بیٹھے ہو تو کیا قیامت آنے والی ہے جس کی انتظار میں تم یوں تیار ہو کے بیٹھے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آنے والی، ولیکن رجل من اخواننا قرأ قل هو اللہ احد وجعل ثوابها لنا نحن نقتسمه منذ سنة، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو حلقہ بنا بنا کر کے جو بیٹھے تمہیں نظر آتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمارا ایک مومن بھائی گزرا تھا جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر کے اس قبر والوں کو، ان قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا تھا۔ نحن نقتسمہ منذ سنۃ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا جو ثواب اس نے ایصال کیا تھا، ہم ایک سال سے وہ بانٹ رہے ہیں مگر وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا یہ ثواب۔ تو میرے بھائیوں، ایصال ثواب کیا کرو، ہر نماز کے بعد گھروں میں کرو، جو ممکن ہو جس چیز کے ذریعہ ہو وہ کرو۔ صدقہ دو، دیتے وقت بھی نیت کر لو کہ میں اپنے فلاں مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دے رہا ہوں۔ اور یہ بات پکی رکھو دل میں، چونکہ لا علمی کی وجہ سے یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر میں اس کا ثواب ان کو دے دوں گا تو میرے لیے کیا رہے گا۔ لا ينقص من اجرہ شیء، اس کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس کو پورا پورا ملے گا۔ بلکہ ہمارے فقہا نے اس کو باضابطہ لکھا ہے کہ جتنا زیادہ آگے نام ذکر کرے گا خاص مردے کو ان سب سے زیادہ ملے گا۔ اس لیے ایصال ثواب میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ ایصال ثواب کے حوالے سے صرف ایسا نہیں کہ 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن ہم محفل کریں وہی ایصال ثواب ہے، نہیں۔ اپنے گھروں میں روزانہ پابندی سے قرآن مجید کی کچھ سورتیں ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد کچھ اوراد و وظائف ضرور پڑھیں، اپنے مرحوم والدین کے لیے خصوصی طور پر ان کو ایصال ثواب کریں، ان کی روحانیت سے اتنے قریب رہیں کہ اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ یہ میرے جملے یاد رکھو، اپنے مرحوم والدین کی روحوں کے اتنے قریب رہو کہ کبھی غفلت کی وجہ سے تم بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے کہ تو کچھ بھول چکا ہے۔ پڑھو، ایصال ثواب کرو، کوشش کرو اس سلسلے۔ اور یہ بھی میرے بھائیوں، کیا یہ باتیں یاد رکھنے والی نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں روزانہ قبرستان میں ملک الموت قبر والوں سے پوچھتے کہ اے قبر والو، تمہیں کس چیز پر افسوس ہو رہا ہے؟ اے قبر والو، تمہیں کس چیز پر افسوس ہو رہا ہے؟ مردے روزانہ
ملک الموت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے، رشک ان مسلمانوں پر جو آج نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ پاتے۔ ہمیں رشک آتا ہے ان مسلمانوں پر جو آج صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے۔ ہمیں رشک آتا ہے ان مسلمانوں پر جو آج اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ تو کل ہم قبروں میں جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ وہاں جائیں یہیں سے شروع کرو اور ایصال ثواب خوب کیا کرو۔ دیکھو کوئی دوسرے ملک بھی جانا چاہتا ہے تو وہاں کچھ اس کی جان پہچان والے ہوتے ہیں تو اس کا دل لگ جاتا ہے کہ یار وہاں چلو، میرا تایا زاد ہے، بھائی ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، تو وہاں بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ وہاں والوں سے بھی کچھ جان پہچان بنا کے رکھو، اور وہ جان پہچان بنے گی ایصال ثواب کے ذریعہ، وہ تمہیں پہچانے گی۔ انہو سمع قرع نعالہم، وہ تو اتنے پاورفل ہیں قبر والے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سنتے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اس ایصال ثواب کا معاملہ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قبر میں مردے کو لٹا کر کے لوگ واپس چلے آتے ہیں تو ایک خوبصورت شکل اس کو قبر میں دکھائی جاتی ہے، اور وہ خوبصورت شکل اس مردے سے پوچھتی ہے کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مردہ کہتا ہے میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ تو وہ خوبصورت شکل مردے سے کہتی ہے انا عملک الصالح، میں تیرا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تو میں قیامت تک قبر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تیری قبر کی وحشت کو، دہشت کو، گھبراہٹ کو، تیرے اپنوں سے جدائی کے غم کو، سارا کچھ میں دور کروں گا۔ اور پھر وہ خوبصورت شکل اس مردے کے ساتھ قبر میں یوں رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں اس وقت میری نگاہ کے سامنے، قلم حل بصر والے جتنے الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا، مصیبت کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتی، خوشی کے لمحے جلد گزر جاتے۔ کوئی آدمی کھیتی باڑی کرنے والا ہو، کبھی اے سی دیکھا نہ ہو اور اس کو اے سی میں لا کر سلا دیا جائے، اس کی رات گزر جائے گی، وہ کہے گا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، چونکہ اس کو راحت ہی اتنی ملی۔ تو جہاں راحت زیادہ ملتی ہے ٹائم کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، ٹائم جلد گزر جاتا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ قبر میں اس عمل صالح کے ذریعہ مردے کو ایسی انسیت، ایسا پیار اور ایسا قرب اس کو ملے گا کہ جب قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے عصر کے وقت سویا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا۔ اتنا لمبا زمانہ اس کے لیے اتنا شارٹ کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اعمال صالحہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا۔ تو بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایصال ثواب ضرور کرتے رہیں، مردوں کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو بھی مرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ والثناء کے صدقہ و طفیل ہم سبوں کی مغفرت فرمائے، بالخصوص اللہ تعالی مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة يا قاضي الحاجات يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا واسع المغفرة یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا رحم الراحمین، تیری توفیق سے قرآن مجید کا ختم ہوا، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم گھر پہ بھی قرآن مجید سورہ یاسین شریف کے ختم ہوئے، دیگر اوراد و وظائف پڑھے گئے، پاکیزہ سورتوں کی تلاوت ہوئی، نظر و نیاز حاضر ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے محبوب کا حکم سنایا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب جملہ مشائخین طریقت، ان کے مریدین، جملہ ائمہ فقہ، ان کے مقلدین، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالخصوص اس کا ثواب مرحوم ذاکر بھائی محمد اکو جی، مرحوم حاجی محمد بھائی ولی اکو جی، مرحومہ حجیانی امینہ بین اکو جی، مرحوم عارف بھائی داؤد پٹیل اور اکو جی فیملی کی تمام اہل ایمان مرحومین
اور مرحومات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تمام مرحومین کی قبروں میں ایصال ثواب کو نور بنا دے۔ یا اللہ ان تمام مرحومین کی قبروں میں ایصال ثواب کو رزق کریم بنا دے۔ یا اللہ ان تمام مرحومین کی قبروں میں ایصال ثواب کو ان کی قبروں میں ان کا مونس و غمخوار بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایصال ثواب کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کا واسطہ قبر کے مراحل میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان مرحومین نے اپنی زندگی میں جو کچھ اعمال صالحہ کیے، گھر والوں نے بعد میں جو کچھ اعمال صالحہ کی، یا اللہ ان تمام اعمال صالحہ کے صدقہ و طفیل ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کی عظیم مرتبہ کے صدقہ و طفیل یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، یا اللہ تو بندوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے تیری شان رحیمی کریمی غفوری کا واسطہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی یہاں موجودین ہیں میرے اللہ، بالخصوص طلبہ اعظام یہاں موجود ہیں، یہ صبح و شام تیرا پاک کلام پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کی پاکیزہ آمین کے صدقے ان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہم سبوں کو موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں حب دنیا سے باہر نکال دے۔ یا اللہ ہم جہاں کہیں رہے، جس حال میں رہے، یا اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہے، ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہاں جتنے بھی موجود ہیں، ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ جن کے والدین باحیات ہیں، یا اللہ انہیں صحت، شفا اور تندرستی عطا فرما۔ ان کا سایہ شفقت ان کی اولاد کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یہاں کے رہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو سرفروشی کے ساتھ جان دے رہے ہیں، انہیں خلد بری میں مہمانی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما۔ قبل اول کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ملک کو گہوارہ امن و امان بنا۔ یا اللہ اس ملک سے شرارتوں کو، فتنوں کو، فساد کو، ظلم کو، طغیانی اور شرکشی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء، مشائخ، سادات، بزرگ، جوان، مرد و خواتین، یا اللہ سبوں کی حفاظت فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ،
ایمان و سنیت پہ زندہ رکھ، اور یا اللہ ایمان و سنیت پہ ہم سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ